بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر پٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان نے پھر تاریخ دوڑا دی ہے اور دوڑ لاتی بھاجی رانا ثناء اللہ کی ایک بڑک نے، ایک تڑی نے، ایک وارننگ نے عمران خان کے پسینے چھڑوا دیے اور عمران خان وہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ کہاں بھاگ گئے ہیں، کہاں پناہ لیں گے، یہ سارا معاملہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے میں عمران خان کی یا تو یاداشت میرا خیال ایس عمر ہو جاندی خراب، یا وہ والا معاملہ ہے، یا پھر یہ ہے کہ ان کا جھوٹ ہے جو ایک وہ انہوں نے بولا اور بڑے ڈٹھائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں بھائی، اور اس کے اوپر وہ شرمندہ بھی کوئی نہیں ہوتے۔ تو وہ تصاویر ہیں دو سر، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ عمران خان صاحب نے 2018 کے اندر ایک ٹویٹ کیا، تصویر آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ 2018 میں انہوں نے یہ فرمایا کہ جناب 1932 میں ایک کانفرنس ہوئی جسے گول میز کانفرنس کہتے ہیں، اس میں قائد اعظم اور محمد علی جناح صاحب جو ظاہر ہے کہ پاکستان کے بانی ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح اور ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب جو ہیں وہ کیا کہنا چاہیے، ان کا تصور تھا پاکستان، اور اس کو عملی جامہ جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے پہنچایا۔ ہمارے بابا ایک قوم ہے وہ، ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ تصویر جو ہے اس میں میرے خالو جہانگیر خان صاحب جو ہیں، ڈاکٹر جہانگیر خان صاحب وہ موجود ہیں، اور ساتھ میری والدہ کے چچا زمان خان صاحب جن کے نام سے زمان پارک منسوب ہے، دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے 2018 میں ٹویٹ کیا تھا 14 اگست کو۔ اس کے بعد سر ایک ٹویٹ انہوں نے کل کھڑکایا۔ اس ٹویٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 1930 میں جو گول میز کانفرنس ہوئی تھی اس میں میرے خاندان کے لوگ شامل تھے، میرے لیے بڑا قابل فخر بات ہے یہ، اور ساتھ کہتے ہیں جی کہ اس میں میرے دادا کے بھائی محمد زمان خان جو ہیں وہ شریک ہیں، ساتھ خالو ہیں وہ شریک ہیں۔ اچھا، میں ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، 2-3 پوائنٹ ہیں جو میں اس تصویر کے حوالے سے پہلے عامیانہ ذہن کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں۔ ایک ہی تصویر ہے سر جو دونوں دفعہ انہوں نے پوسٹ کی ہے، ایک میں وہ ڈیٹ لکھ رہے ہیں 1930 کی، ایک میں ڈیٹ لکھ رہے ہیں 1932 کی۔ خاص اب طریقہ صدیاں کر لو، پہلے مہربانی کرو، کیونکہ میں آپ سے عرض کروں کہ آپ کے پاس آج کل آپ کے ہاتھ میں، ہر بچے کے ہاتھ میں کیمرہ موجود ہے سر، اور اس کے اوپر ایک جو ہے نا وہ جو موبائل ہے اس میں ایک آپشن ہوتی ہے کہ آپ مسلسل جو ہے وہ تصویریں شوٹ کر سکتے ہیں، مسلسل تصویریں کھینچ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر اگر آپ اس کو ایک خاص موڈ کے اوپر لے جائیں تو آپ کی جتنے بھی مومنٹس ہیں نا وہ سارے تصاویر میں کیپچر ہو جائے گے۔ یہ ایک آپشن جو ہے وہ ہر آج کل کے موبائل میں موجود ہے۔ آپ سر خود تجربہ کر کے دیکھ لیں، اس کے ذریعے آپ اپنی تصویریں 1 منٹ کے اندر جتنی کھینچ سکتے ہیں کھینچ کے دیکھ لیں۔ ہر اینگل میں آپ کو اپنا کوئی نہ کوئی فرق پہلے سے نظر آ جائے گا کہ ایتھے میں انج سا، ایتھے انج ہو گیا، چہرے کے تاثرات بدلے نظر آ جائیں گے، ہاتھ کی حرکت تبدیل ہو جائے گی، کچھ وال جڑے نے تھوڑے جے ہوا نہ اڑ جان گے، میرے تو اکثر اڑتے رہتے ہیں نا، ذرا کھلارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کافی کچھ جو ہے نا اس میں ایک تصویر سے دوسری تصویر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب یہ 2 سال کا وقفہ ہے سر اس تصویر کے اندر، تے پائے نہ کسی دی کوئی شے وکھری نہیں، سارے اسی اینگل سے دیکھ رہے ہیں جس میں 1930 والی تصویر میں دیکھ رہے ہیں، اسی اینگل سے دیکھ رہے ہیں جس میں 1932 والی تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ پہلے تو خاص مہربانی کرو ایڈ ڈیٹا سیدھیاں کرو۔ اچھا، جو گول میز کانفرنس ہے تاریخی اعتبار سے 1930 میں بھی، 1931 میں بھی، 1932 میں بھی ہوئی، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن تصویر کسی ایک ہی موقع کی ہے، چاہے وہ 1930 کر لو پاویں وہ 1932 کر لو، پر مہربانی کرو سن ٹھیک کر لو، یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کے جو ہیں اپنا ماں کے چچا اور وہ پھر دادے کے، خان صاحب کے دادے کے بھائی بن گئے زمان خان صاحب، ان کے بارے میں میں نے معلوم کیا ہے سر، اور وہ معلوم میں نے کیا ہے خان صاحب کے ہی ایک عزیز ہیں اورنگزیب برکی، ان کا تعلق بھی ایک سیاسی جماعت سے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، الیکشن بھی کنٹیسٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ ایکٹیو آدمی ہیں لاہور کی پالیٹکس کی حد تک۔ اور ان سے میری بات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا، میں کہا سر یہ ذرا بتا دیں کہ یہ جو برکی صاحب یہ جو ہیں اپنا محمد زمان خان برکی، یہ عمران خان کے دادا کے بھائی تھے یا ان کی والدہ کے چچا تھے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے بٹ صاحب کہ جو زمان خان صاحب تھے نا وہ ان کی والدہ کے چچا تھے، ان کے جو دادا ہیں وہ تو نیازی ہیں،
تو یہ برقی ہیں. ایک بات تو یہ آپ سمجھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو زمان خان صاحب تھے وہ پوسٹ ماسٹر جنرل نارتھ تھے متحدہ ہندوستان کے اندر, اور وہ وہاں پر گئے ہوئے تھے اپنی میڈیکل ریزنز کی وجہ سے. میڈیکل ریزنز کیا تھی وہ بھی انہوں نے مجھے بتائیں, لیکن ظاہر ہے کہ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, اس لیے کہ بیماری کسی کو بھی, کوئی بھی بیماری کسی وقت بھی ہو سکتی ہے, تو میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. وہ ایک انتہائی پرسنل بات ہو جاتی ہے. تو میرا کوئی خان صاحب دے نال یا انہوں نے خاندان دے نال کوئی پرسنل لڑائی نہیں ہے, میں تو صرف ان کے جھوٹ کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں. اچھا, پھر وہ کہتے ہیں, برقی صاحب یہ فرماتے ہیں, اورنگزیب برقی صاحب کی بات کر رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ وہاں پر تھے اور وہ کبھی بھی گول میز کانفرنس کا حصہ نہیں تھے, کیونکہ دیکھیں جو سرکاری ملازم ہوگا, جو پوسٹ ماسٹر جنرل نارتھ کے عہدے پر تعینات ہوگا, سر وہ وہاں پر کوئی سیاسی معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, یہ کسی لنچ کی تصویر ہو سکتی ہے, ایسا ممکن ہے کہ کسی لنچ کے اندر یہ سارے اکٹھے ہوں, کسی ڈنر پہ اکٹھے ہوں. اب ظاہر ہے کہ جناح صاحب وہاں پر تھے, وہاں پر علامہ اقبال صاحب تھے, اتنی بڑی تاریخی شخصیات وہاں پر تھی. تو یہ جو لوگ تھے یہ یعنی صاحب حیثیت لوگ تھے. جو پوسٹ ماسٹر جنرل ہوگا وہ صاحب حیثیت ہی ہوئے گا, نہ پائے نا. ٹھیک ہے, تو وہ وہاں پر ان کے اعزاز میں کوئی ڈنر دیا ہوگا کسی نے, یا یہ وہاں پر چلے گئے ہوں گے, یا انہوں نے ڈنر دے دیا ہوگا, کچھ اس طرح کا سلسلہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ گول میز کانفرنس کا حصہ نہیں تھے, یہ اورنگزیب برقی صاحب کہہ رہے ہیں. دوسری بات ان کا جی جہانگیر خان صاحب تک کا جو تعلق ہے, جہاں تک وہ جہانگیر خان صاحب وہ کہتے ہیں جی کہ وہ ایک ایتھلیٹ تھے, اور یہ جیویلین تھرو جو ہے جیویلین تھرو کے کھلاڑی تھے, اور اس وقت گیمز ہوا کرتی تھیں جس کو برٹش امپائر کی گیمز کہا جاتا تھا. آج کل وہ ظاہر ہے کامن ویلتھ ہو گیا, اس وقت برٹش امپائر گیمز کہا جاتا تھا. اس میں شرکت کرنے کے لیے گئے تھے, اور اسی میں میرے والد صاحب یعنی کہ اورنگزیب برقی صاحب کے والد صاحب جو تھے عبدالشافع خان برقی, وہ کہتے ہیں وہ انڈیا کی طرف سے کپتان تھے ایتھلیٹکس کے, اور ان کی سربراہی میں یہ ٹیم وہاں پر گئی ہوئی تھی. تو یہ جو جہانگیر خان صاحب تھے یہ وہاں پر اس کام کے لیے گئے تھے, اور ان کو جو فنڈ کیا تھا وہاں پہ پڑھائی کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر وہ مہاراجہ آف پٹیالہ نے کیا تھا. تو وہ بھی اس تصویر میں ضرور موجود ہوں گے. وہ کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھی تصویر کہ خان صاحب نے کون سی تصویر پوسٹ کی ہے, لیکن وہ گول میز کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے نہیں گئے تھے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں خان صاحب, ان کو پتہ نہیں ہے. تو میں نے کہا سر تاڑے عزیز نے رشتہ دار نے تو مہربانی کرو انہوں نے سمجھو دو. انہوں نے کہا یار وہ میں ان کو کیا سمجھاؤں, مطلب وہ میرے عزیز ضرور ہیں, لیکن میں ان کے ساتھ عزیز داری یا کیا کہنا چاہیے رشتہ داری کلیم نہیں کرتا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس طرح کی اب آگے جو انہوں نے بات کی اس بات کو میں جانے دیتا ہوں, اس بات کو میں ایک سائٹ پہ کر دیتا ہوں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب مہربانی کرو, ایک تو رشتہ داری سدھی کرو, ٹھیک ہے, اور دوسرا تریحاں سدھیاں کرو. تاڑی بڑی مہربانی. جھوٹ جو ہوتا ہے نا سر, اس کے پاؤں کوئی نہیں ہوتے, وہ پکڑا جاتا ہے. 2018 میں وہ آپ کے جو ہیں اپنا چچا والدہ کے چچا تھے, اور اس کے بعد جناب جو 2022 میں آپ کے دادا کے بھائی ہو گئے. تو پائن ترتیب سدھی کر لو, تصویر پہ چھڑی مرضی لا لو. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے. اچھا, اب میں آپ سے عرض کروں کہ ایتھلیٹس کی بات ہوئی ہے تو پاکستان کا نام روشن کیا سر ایک نوجوان ہے سر, ارشد ندیم نام کا. اور میں آپ سے عرض کروں کہ وہ پاکستان کا میرا خیال ہے کہ 1960 کے بعد شاید پہلا نوجوان ہے جس نے یہاں سے گولڈ اٹھایا اس گیم کے اندر, اور وہ وہی گیم ہے جو جیویلین تھرو جس کے کہتے ہیں, اس میں انہوں نے وہ اٹھایا. ایک نیزہ سا ہوتا ہے, اس کو ظاہر آپ سب نے دیکھا ہوگا, بھاگ کے آ کر پھینکتے ہیں. تو 90.18 میٹر جو ہے انہوں نے سب سے تاریخ قائم کر دی سر. اچھا, 1960 میں بھی ایک پاکستانی تھا جس نے یہ تاریخ قائم کی تھی, پنڈی کے شاید یا رہنے والے تھے میرا خیال ہے, اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس کے بعد اب یہ پہلے پاکستانی ہیں. اس نوجوان کا جو بیک گراؤنڈ ہے اگر آپ وہ جاننا چاہیں تو یہ اولمپکس میں بھی گئے تھے, وہاں پر ان کا پاؤں جو ہے وہ تھوڑا سلپ ہو گیا تھا, تو اس وجہ سے یہ رہ گئے تھے. تب ہم سب کو بہت افسوس ہوا تھا, بلکہ ان کے مد مقابل جو انڈیا والا جیتا تھا اس نے بھی افسوس کا اظہار کیا تھا کہ یار ادا پیر سلپ ہو گیا, ورنہ میرا یہ خواہش تھی کہ وہ جیتا تھا. اس نے بہت تیاری کی ہوئی لڑکے نے. تو یہ اسپورٹس مین اسپرٹ ہے, میرا خیال ہے یہ بڑی
बड़ी अच्छी बात है, इंडिया की तरफ से भी है, और पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्समैन हैं वो भी इस तरह की एक दूसरे के लिए जज्बात रखते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, ये अरशद नदीम साहब के जो हैं अपना घर की, आप वो तस्वीर देखिए सर। उस तस्वीर में आपको नज़र आएगा कि महल्ले की ख़वातीन हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, जो क्या कहना चाहिए खाले होंगी, खालाएँ होंगी, चाचियाँ होंगी, महल्ले दी नहीं चाचियाँ, वो सारियाँ बैठ के दुआ कर रही हैं जिसले अरशद दौड़ता जा रहा है, और उनकी आंखों में कितनी जो है एक उम्मीद है, दुआ है, उनके चेहरे बता रहे हैं कि वो कितने दिल से दुआ कर रही हैं कि साडा बच्चा जड़ा ना वो कामयाब हो जाए। अच्छा, अब वो जो कमरा है, अब आप उस कमरे को ज़रा देखें। उस कमरे में अगर आप नज़र दौड़ाएं तो आपको नज़र आएगा कि प्लस्तर के जो है ना उदी हालत की है, काला कोई भी सर उत्थे यानी काला हो गया प्लस्तर, जो क्या कहते हैं, इतनी बुरी हालत का वो कमरा है। और उसी कमरे के अंदर अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे टीवी लगा हुआ है उसके नीचे आपको तारें लटकती नज़र आएंगी। फिर उसी कमरे में आपको मोटरसाइकिल खड़ी भी नज़र आएगी, जिसका मतलब पता क्या है? मतलब ये कि भाएं कार एक कमरे दा टोटल, ठीक है, जिहदे विच उन्हां विचारिਆਂ ने अपना गुजारा किया और उत्थों दालां खा खा के मतलब एक घर दा दुध पी पी के, दही खा खा के उस बंदे ने, उस बच्चे ने अपनी जान बनाई है, अपने आप को इतना फिट किया है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम उसने रोशन किया। ये एक स्पोर्ट्समैन है सर, ठीक है। और ये वापडा में मुलाजिम है बेचारा, ये पता नहीं केड़े ग्रेड से रखा होएगा, वापडा में मुलाजिम है। इमरान खान साहब अपने दौर में डिपार्टमेंट क्रिकेट और डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स ख़त्म कर रहे थे। जवेद मियांदाद ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की थी, आपको याद होगा कि एक ही करने लगा यार खां तू रल के, ठीक है, एक केड़े पासे टुर पे है। तो ये जो अरशद नदीम साहब हैं, इन्होंने भी उस वक्त कहा था कि यार ये डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स अगर ख़त्म हो गई तो साड़ी तो सपोर्ट ही मुक जाएगी, साढ़े को तो पैसे ही नहीं सी खेड सकिए, तो ये नहीं होना चाहिए। उस वक्त ये वापडा में थे, अब पता नहीं वो कहाँ हैं, मुझे नहीं पता। बहरहाल तब उस हुकूमत ने इनके ऊपर कोई इतनी ख़ास तवज्जो नहीं दी कि इनके ऊपर कोई दस्ते शफ़क़त रखा जाता फाइनेंशियली। अब मेरा ख्याल है कि मौजूदा हुकूमत ने कोई मुख्तलिफ पासों को 40-50 लाख रुपये का हुण तक ऐलान हो गया, ये ऐलान तक नहीं रहना चाहिए, इसको आगे बढ़ना चाहिए। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ, एक क्रिकेट वाहद खेड नहीं है, पाकिस्तान में हर जगह पर क्रिकेट का एक ऐसा जो है ना क्रेज़ पैदा किया गया, क्योंकि वो प्रोजेक्ट इमरान था ना भाई, वो लॉन्च करना सी, वो लॉन्च होया, फिर उन चढ़ाना सी, सिर ते बहाना सी, फिर एक अजाब मुसलत करना सी कौम के उत्ते, लिहाजा क्रिकेट का एक क्रेज़ पैदा किया गया। हॉकी हमारा नेशनल खेल है और हॉकी साड़ी हालत कितने पहुँच गई, हालांकि हॉकी में हम साढ़े मुकाबले तो टीम आने लगे घबराई होंदी सी, ये दिन भी हमने देखे हुए हैं हॉकी के अंदर। ये जो रेसलिंग है, इसमें आप देखें किस तरीके से नौजवानों ने, और वो अपने माँ प्यो के पैसों के सिर के उत्ते उन्होंने मेहनत की है, हुकूमत की कोई सपोर्ट हासिल नहीं है सर। वो नू दस्तगीर भट्ट साहब हैं गुजरांवाला के, उन्होंने भी अपने वालद की ट्रेनिंग लीती है और हुकूमत वालों कोई सपोर्ट नहीं सी, उन्होंने भी रिकॉर्ड कायम कर दिया पकड़ के। तो ये बाकी खेडा भी हैं, मैं एक्चुअली सारी बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि बाकी खेडा भी हैं, रेसलिंग है, ये इस तरह की दीगर एथलेटिक्स की गेम्स हैं, इनके ऊपर भी भाई को नज़र करम करो, बजाय इसके कि आप सिर्फ ऐसे पासे लगे रहो भाई जी कि जनाब जो है क्रिकेट ही क्रिकेट है, उस तो इलावा कुछ नहीं। क्रिकेट पे अरबों रुपए खर्च करके कढ़िया की विचों तुसी एक बड़े ही पॉइंटा नाल, बल्कि वो तो लोग कहते हैं कि वो भी कोई साजिश ही, ठीक है, गोल्ड स्मिथ दी, उन्हें तुहानू जनाब पॉइंट अगे पिछे करा के ते फाइनल पहुँचाता, वरना तुसी तो रह गए सो, ठीक है। चले बाहर वो जीत गए वर्ल्ड कप, वो वर्ल्ड कप एडा सानू भारा पिया कि इमरान खान जो है ना वो कौम के ऊपर मुसलत हो गए हैं। तो सर मेहरबानी करें, मैं जो भी अरबाब इख्तियार है उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ बतौर पाकिस्तानी कि रेसलिंग एक ऐसा गेम थी हमारी जिसमें हमारे पास ऐसे एजाज़ मौजूद हैं सर जो दुनिया में किसी के पास नहीं। मसलन गामा पहलवान, मैं एमी छोटी सी बात करके फिर असल मौजू की तरफ आता हूँ। गामा पहलवान सर, वो हजूर 50 साल कुश्ती को ली पाए उन्होंने और कभी नहीं हारे फॉर 50 ईयर्स। दुनिया के बड़े से बड़े पहलवान के साथ उन्होंने, रुस्तम ज़मा अगर वाकई दुनिया में हुआ ना सर, ठीक है, तो वो गामा पहलवान हुआ, तो वो भाइन पाकिस्तान दा सी, यानी वो पाकिस्तानी नेशनल थे। तो मेहरबानी करो सर, ये इस तरफ जो है ना तवज्जो देने की ज़रूरत है। एक क्रिकेट का खुमार थोड़ा यार लाओ थले,
اور مہربانی کرو باقی گیم وال بھی دھیان دیو. میں یہ نہیں کہہ رہا کرکٹ کو آپ بالکل نظر انداز کر دیں, بالکل رکھیں اس میں اپنا ہاتھ, ٹھیک ہے, کوئی گل نہیں ہے کہ شاہد افریدی پھر اگے ایک اور ادھا افریدی بھی تیار ہو رہا ہے نا, ٹھیک ہے, وہ پروجیکٹس جو ہیں وہ چلتے رہیں گے. پائن اس پاس سے بھی توجہ دو, یہ اصل بچے ہیں ارشد ندیم جیسے جو ہے نا, یہ سن آف دا سائل, یہ ہمارے لیے قابل فخر ہے. خیر اس بات کے بعد میں اس طرف آنے لگا ہوں جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ جناب یہ عمران خان نے دھڑکی بڑھتی دوڑ لاتی. واقعہ یہ ہے سر کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں نا, انہوں نے کہا کہ جناب آپ اگست میں 13 اگست کو جلسہ کرنا چاہتے ہیں. پی ٹی نے اعلان کیا تھا کہ ہم پریڈ گراؤنڈ میں کریں گے. اس کے بعد تھوڑے جو گھبرائے ہو اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم جو ہے نا لیاقت باغ میں کر لیں گے. پھر تھوڑے جو اور گھبرائے تو انہوں نے کہا نہیں, ہم جو ہے نا وہ لیاقت باغ کی بجائے کہیں اور بھی کر سکتے ہیں, یعنی راول پنڈی اسلام آباد کے ایریا میں ہی, ٹھیک ہے. یہ انہوں نے 3 جگہ دیں. ہوا یہ تھا کہ اصل میں ٹی ایل پی والے جو ہے انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کریں گے 13 تاریخ کو. تو ہوں پھر ٹی ایل پی آئے گی تو عمران خان بیچارے دی کی جا پھر کے کسک بھی جاوے, تو لہٰذا اس نے پھر فوری طور پر جگہ تبدیل کرنے کے اشارے دینے شروع کر دیے اپنے رپورٹرز کے ذریعے نا. میں کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہر پارٹی نے اپنے اپنے رپورٹر رکھے, خاص طور پہ پی ٹی نے اپنے اپنے صحافی رکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور اپنے صحافی کے ذریعے خبروں لیک کرا دے. آپ یقین کریں کہ میں نے ایک ڈائریکٹر نیوز اور بیورو چیف سے بات کی, میں کہ یار تسی بندہ بدل دیو, اگر وہ تہاڈا رپورٹر انہوں دا ہو گیا ہے تہاڈا نہیں رہا تو تسی بدل دیو. وہ کہتے ہیں یار وہ جائے گا تو اس کو خبر ہی نہیں ملے گی, اس کو انٹرٹین ہی نہیں کرتے. تو یہاں تک جو ہے نا حالت یہ پہنچ گئی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی کہ کسی ہورتے بندے دے وہ اعتبار نہیں کرتے. خیر وہ انہوں نے جناب ٹی ایل پی کے بعد اپنی پوزیشن تھوڑی تبدیل کی. اس دوران ہوا یہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے فیصل آباد میں پریس کانفرنس کر دی, اور رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک قسم کا فیصل آباد میں پریس کانفرنس کر کے جو اپنی پریزنس شو کیا نا. کل فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی حالت یہ ہے کہ جناب جب سے پنجاب میں حکومت تبدیل ہوئی ہے تو آپ اسلام آباد سے باہر نہیں نکلے, باہر لحتیاط اچھی چیز ہے, تڑی لائی سی نا, طنز کی سی. تو وہ بھی گورا راجپوت بھائن پورا, ٹھیک ہے, وہ آ گیا رنگڑ, انہیں آگے وہاں پر پریس کانفرنس کی فیصل آباد کے اندر, اور اس نے رانا صاحب نے یہ کہا کہ جناب اگر آپ تڑیاں لا رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم 1 مہینے کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں اور حکومت چینج کر رہے ہیں تو یہ کریں تو وہ کریں, تو دھیان کرنا ضرور 5 مئی بھول جاؤ گے, حشر نشر کر دیں گا جی تسی کوئی اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کی تھی. اور جو 13 کا جلسہ ہے تو اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے, آپ جلسہ کرنا چاہتے ہیں درخواست دیں, بالکل طریقے کے ساتھ آپ کو اس حساب سے اجازت دے دی جائے گی, اور ٹی ایل پی والے بھی کر رہے ہیں تو اس حساب سے انتظامیہ فیصلہ کر لے گی. لیکن اے بھول جاؤ گے جی تسی کوئی جڑا نا ریڈ زون یا اس پاسے جان دی کو کوشش کرو گے, یہ نہیں ہم ہونے دیں گے. اس طرح کی بات رانا صاحب نے کی, پائن دھڑکی بد گئی. اس تو بعد یقین کریں گے یعنی ابھی رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس پرنٹڈ فارم میں نہیں آئی, ٹھیک ہے, ساتھ ہی اگلے ادھے گھنٹے دے وچ جو ہے نا سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہو گیا, اور سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں فوری طور پہ خبر آ گئی جناب کہ فیصلہ کر لیا گیا کہ جلسہ اسلام آباد نہیں ہوگا, لاہور ہوئے گا ہاکی گراؤنڈ میں. کیسی دھڑکی بٹی, اس لیے کہ ایک تو 2 وجوہات ہے سر. ایک تو یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے واضح کر دیا تھا کہ حضور جی ابھی نبی کرنے کی کوشش کی تھی تو پھر لال پھر تیاری کر کے آنا, ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر ٹی ایل پی جا رہی ہے جلسہ کرنے کے لیے پریڈ گراؤنڈ میں, اور ٹی ایل پی کے جلسے جو ہوتے ہیں نا سر, وہ میں آپ سے عرض کروں کہ سیاسی کیا کہتے ہیں ول کے ساتھ نہیں ہوتے, وہ پولیٹیکل ول کے تحت نہیں آتے وہ لوگ, وہ عقیدے کے تحت آتے ہیں. وہ عقیدے کے طور پہ سیاست کو لیتے ہیں, اور جو سعد رضوی صاحب فرما دیں گے انہوں نے وہ حرف آخر ہوئے گا پاویں کچھ ہو جائے. پہلے عمران خان کی حکومت جو ہے 2 بار ان کے ساتھ ہاتھ کر کے ویکھ چکی ہے, اور اس تو بعد خان صاحب کی حکومت نوں پیچھے ہٹنا پیا سی. بلکہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ میاں نواز شریف کی حکومت کو یا نون لیگ کی حکومت کو بھی ان کے آگے پیچھے ہی ہٹنا پڑا تھا, یہ پیچھے نہیں سن ہٹے, کیونکہ ان کے پیچھے جڑا ہاتھ ہے نا پائن وہ بڑا بھارا وڈے چودھری ہونے دے ہاتھ نے, ٹھیک ہے, تو وڈے چودھری ہو رہی جڑے نا وہ اپنے بچیاں دی پوری کیئر کرتے ہیں. تو یہ ایک معاملہ ہے, تو لہٰذا پائن اتوں انہوں نے دھڑکی بٹی تو لاہور آ کے سا لیتا ہے. اب وہ کہہ رہے کہ لاہور ہاکی اسٹیڈیم میں جلسہ کریں گے. تیسری وجہ جو ہے جلسہ کرنے کی کہ سر یہاں پر پراپر طریقے سے فیسیلیٹیشن ہو سکے گی, یہاں پر پی ایچ اے کے ملازمین جا سکیں گے, یہاں پر جو ہے وہ
ٹیچرز وہ جا سکیں گے, یہاں پر LDA کے ملازمین جا سکیں گے, یہاں پر پنجاب اسمبلی کے سارے ملازم جہاں کو 3,500 بنتے ہیں وہ سارے سارے اتنے ڈیوٹی دیں گے. پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ ظاہر ہے وہ بھی خطاب کریں گے وہاں پہ. تو یہ سارے لوگ وہاں پر جائیں گے تو جلسہ کا بھرپور جائے گی. اور ویسے عمران خان کا اپنا کریز بھی ہے, ظاہر ہے لوگوں کے اندر لوگ جو ہیں ایک خاص کلاس ہے جو عمران خان کو نجات دہندہ سمجھتی ہے, تو وہ بھی آئیں گے تو جلسہ ذرا پرواں ہو جائے گا. پھر اوپر سے لائٹنگ از ایوری تھنگ والی سین ہوگا, اور پھر جناب وہاں پر مختلف قسم کے میوزک شوز چلتے ہیں تو نوجوان لڑکے لڑکیاں وہاں پر کافی چلے جائیں گے. تو یہ 3-4 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے عمران خان نے وہ تو دڑکی وٹی ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اصل وجہ جو ہے وہ 2 ہے. ایک تو ظاہر ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب دی سیدھی بڑے پولے جے منہ نہ تڑی گی, ٹھیک ہے کہ بھائی جی پھر دھیان نہ لانا. دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ TLP نے اعلان کر دیا کہ ہم وہاں پر جلسہ کریں گے. اب کیسا مزہ آئے کہ اگر TLP کہہ دے کہ اسی ہاکی گراؤنڈ جلسہ کرنا ہے, پھر عمران خان کتنے جائے گا, پھر ناسکے ملتان چلا جائے گا, پھر پشاور چلا جائے گا. تو TLP ہر پاسے جلسہ کر سکتی ہے, اس لیے کہ وہ ان کے جو ووٹ ہیں وہ چاہے اتنے زیادہ نہیں نکلتے بکسوں میں سے, لیکن سر ان کے پاس لوگ بہت زیادہ موجود ہیں جو جلسہ گاہ عمران خان سے ڈبل تعداد میں آرام سے بھر سکتے ہیں. تو پھر TLP تے پائن چھیڑ بن گے نا عمران خان کی, جتے جتے PTI جائے گی اوتے ہوتے TLP پہنچ جائے تو عمران خان کی دوڑ لگی رہے. یہ میں آپ کی گوشگزار کرنا چاہتا تھا کہ عمران خان جڑے نا وہ بہادر ہے نے, اور اتنی کہ زیادہ ان میں عقل ہے کہ وہ 2018 میں رشتہ کچھ بتاتے ہیں, 2022 رشتہ بدل لیندے نے, اور پھر جو اس کے ساتھ ساتھ 1930 والی تصویر 1932 کر دیندے نے, یا 1932 والی تصویر 1930 کر دیندے نے. تو میری گزارش یہ ہے یوتھیا بھائیوں سے کہ مہربانی کریں حضور, تے رشتے بھی سیدھے رکھو تے تاریخاں بھی سیدھیاں رکھو. اور پھر اگر آپ دونوں چیزیں یہ یقین کریں ٹھیک کر لیں گے نا خان صاحب کی, تو مجھے اس بات پر بڑا اعتماد ہے کہ مستقبل میں خان صاحب کی نا جو دماغی حالت ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی, اور اس کے نتیجے میں پازیٹیو سیاست ہوگی, اور پاکستان کا نوجوان جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف یعنی جو پاک فوج ہے اس کے خلاف ٹرولنگ کرنے سے باز آ جائے گا, اور اسے سمجھ آ جائے گی کہ حب الوطنی کیا ہوتی ہے, کس طریقے سے اپنے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ نبرد زماں نہیں ہوا جاتا, ان کے ساتھ جو گفتگو کی جاتی ہے آئین کے دائرے میں رہنے والی گفتگو ہے نا وہ ایک طریقے سے کی جاتی ہے. اس طرح نہیں کی جاتی جس طرح انہاں بچیاں نے کی ہے, عمران خان کے ظاہر ورگلانے پہ کی ہے. اور اب میں نے آپ کو جو صبح آپ نے میرا ویلاگ دیکھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہے ایک ٹیم بن گئی ہے, اور سر وہ چھاپے بھی مارے گی تو بندے بھی پھڑے جان گے, اس تو بعد لالو لال ہوئے گا. لیکن اس میں اپڈیٹ یہ آ گئی ہوئی ہے کہ جناب وہ GIT بنا دی گئی ہے, اور اس میں ISI اور IB کے نمائندے بھی شامل کر لیے گئے ہیں. لہٰذا جس کسی کو یہ شبہ تھا کہ جناب یہ صرف جو ہے وہ حکومت انتقامی کارروائی کرنا چاہ رہی ہے, تو وہ اپنا شبہ دور کر لے. یہ ریاست اب چاہتی ہے کہ انہوں ذرا سیدھا کرتا جائے. میں کم از کم ایسے ہی سمجھتا ہوں, پتہ نہیں سیدھا کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے, اس بارے میں شور نہیں ہوں, اس لیے کہ پاکستان ہے, پاکستان کی سیاست ہے, یہاں پر کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں کم از کم ایسے ہی سمجھتا ہوں. دیکھیں آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں, جو بھی سمجھتے ہوں گے لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.